بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اب آ گیا جناب کہ اگر ضمیر کو الگ کرنے کے بعد چار یا اس سے زیادہ حرف باقی بچیں تو پھر وہ عام طور پر ثلاثی مزید کا صیغہ ہوگا۔ ضمیروں کو علیحدہ کرو، اگر چار یا اس سے زیادہ بچ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ثلاثی مزید کا صیغہ ہوگا۔ اب اگر شروع میں حمزہ زائدہ ہو تو وہ باب افعال کا صیغہ ہوگا، جیسے انزلہ۔ اگر شروع میں حمزہ نہ ہو یا ہو لیکن اصلی ہو اور درمیان میں تشدید ہو، درمیان میں تشدید ہو تو وہ باب تفعیل کا صیغہ ہوگا، جیسے صدقہ امرا، صدقہ امرا، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ اور اگر شروع میں تا ہو اور درمیان میں تشدید ہو تو وہ باب تفاعل کا صیغہ ہوگا، جیسے دیکھو تکلما، شروع میں تا ہے اور درمیان میں شد آ رہی ہے، تکلما۔ اس طرح حمزہ کے بعد یا حروف عتین وغیرہ کے بعد دو شدیں آ جائیں، دو شدیں آ جائیں تو وہ بھی باب تفاعل کا ہی صیغہ ہوگا۔ اس صدقہ یصدقو، اس صدقہ یصدقو، اصل میں کیا تھا؟ تصدقہ تھا اور یتصدقو تھا۔ اس صدقہ یصدقو، یہ انشاءاللہ قانون پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ اگر شروع میں تا ہو، درمیان میں، شروع میں تا ہو، درمیان میں الف ہو اور زائدہ ہو تو وہ باب تفاعل کا صیغہ ہو، جیسے تعاونو، تعاونو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح حمزہ کے بعد، اسی طرح حمزہ کے بعد یا حروف عتین وغیرہ کے بعد ایک شد ہو اور اس کے بعد درمیان میں الف آ جائے تو وہ باب تفاعل کا صیغہ ہوگا۔ یہ بھی دیکھو، ادارکا، شروع میں حمزہ آ گیا اور شد آ گیا، ہاں، اور درمیان میں الف آ گیا، یہ بھی اصل میں تدارکا تھا، تدارکا۔ یہ آپ نے اس ساکلا یا ساکلو پڑھا تھا نا، اس ساکلا یا ساکلو، تو یہ اصل میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا بچوں؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھو، یہ جو علم الصرف اولین والوں نے دو باب زیادہ کیے تھے، دو باب زیادہ کیے تھے، ایک اتہرا یتہرو والا وزن کیا تھا اور ایک اساکلا یساکلو والا کیا تھا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی یہ اصل میں یہ کیا نہیں ہے، یہ دو باب علادہ سے نہیں ہے، اتہرا، اتہرا، یہ اصل میں باب تفاعل ہے، تطہرا سے ہے، وہ اس کو تبدیلی کر کے جو ہے نا قانون لگا کے پھر اتہارا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے جو گردان پڑھی تھی اساکلا، اساکلا، اس پہ شد جو پڑھا تھا آپ نے، یہ اصل میں کیا نہیں تھا؟ اساکلا، یہ اصل میں یہ علاوہ سے باب نہیں ہے، یہ یہ جو ہے نا یہ باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہے، قانون لگا ہوا ہے جس سے یہ تبدیلی آئی۔ تو جیسے ادارکا یدارکو، اصل میں کیا تدارک یدارکو تھا۔ اس طرح کا شروع میں پہلے حرف فا کلمہ کے بعد الف زیادہ آ جائے تو وہ کیا آ جائے گا؟ باب مفعلہ کا صیغہ، جیسے جاہدا، جاہدا یجاہدو مجاہدتن، ٹھیک ہے نا، جہادن بھی آتا ہے اور جاہدا، تو فا کلمے کے بعد الف زائدہ آ جائے تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ باب مفعلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر شروع میں حمزہ مکسور ہو یا حروف عتین وغیرہ ہوں، ٹھیک ہے نا، شروع میں حمزہ مکسور ہو یا حروف عتین وغیرہ درمیان میں تا آ جائے تو وہ باب افتعال کا صیغہ ہوگا۔ دیکھو، شروع میں حمزہ مکسور ہو یا حروف عتین وغیرہ ہوں، ٹھیک ہے نا، یا وغیرہ، حروف عتین وغیرہ یا سے، اور درمیان میں تا آ جائے تو افتتح، ایک تا اصلی ہے، ایک تا اس کی کیا ہے؟ زائد ہے، افتتح، تو باب افتعال میں حمزہ اور تا اس میں کیا آتے ہیں؟ اگر ماضی ہوگا تو حمزہ اور تا، اگر مضارع آ رہا ہوگا تو درمیان میں تا آ رہی ہوگی باب افتعال کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب افتعال کا، یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اچھا، صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ جس وقت میں آپ کو پوچھوں گا نا تو اس وقت میں وہ کہوں گا۔ اگر تو آپ کو پیٹرنز آتے ہوں گے تو پیٹرنز انشاءاللہ آپ کر لو گے، اگر نہیں آتے ہوں گے تو تب بھی کیا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی ہم اس میں سے وہ کر لیں گے۔ کہتے ہیں شروع میں حمزہ ہو یا حروف عتین میں درمیان میں طا آ جائے، طا، استر، ٹھیک ہے نا، یستر، تو یہ بھی باب افتعال ہے، اچھا۔ یہ بھی اصل میں یہ جو طا ہے نا یہ تا سے طا ہوئی ہے، اچھا، یہ قانون لگا ہوا ہے، یہ جو تا بنی ہے نا یہ کیا تھی اصل میں؟ یہ تا تھی، تا، یہ تا تھی۔ یہ قانون ہوتا ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے فا کلمے کے مقابلے میں سوزوا توزوا میں سے کچھ آ جائے تو باب افتعال کی تا کو تا سے بدل دیتے ہیں، یہ تا کس سے بدل جاتی ہے؟ تا سے بدل گئی، تو استرا یستر، تو یہ باب افتعال ہوتا ہے، اچھا۔ شروع میں حمزہ ہو یا حروف عین میں درمیان میں طا آ جائے، اچھا، یہ شروع میں حمزہ ہو یا حروف عین میں درمیان میں دال آ جائے،
इस दकारा, ठीक है ना, इस दकारा। तो असल में ये भी क्या था, ता थी, ता थी, ये दाल से बदल गई। ये भी कानून है, दाल जाल जा वाला कानून कहते हैं इसको, दाल जाल जा वाला कानून कहते हैं कि बाबे इफ्तियाल की फा कलमे के मुकाबले में दाल जाल जा में से कुछ आ जाए तो बाबे इफ्तियाल की ता को दाल से बदल देते हैं। इस दकारा यस दकीरू। समझ आ रही है बात की? परेशान नहीं होना। अच्छा, मुझे पता है ये जगह थोड़ी सी क्या होती हैं, ये घबराने वाली जगह होती हैं, लेकिन आपने क्या नहीं करना, परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बंदे को समझ आना शुरू हो जाती हैं। मैं सिर्फ अभी आपको एक ओवरव्यू करवा रहा हूँ। अच्छा, हमजा के बाद या हरूफ अतैन वगैरह के बाद तो मुशद्दद हो, तो मुशद्दद आ, जैसे इत्तला या तलयु, तो ये भी क्या था, ये भी तो ता तो से बदल गई, वही सौद ज़ौद तौज़ा वाला कानून लगे ना, तो से बदल गई और फिर इनका इदगाम हो गया। तो हमजा के बाद ये हरूफ अतैन वगैरह तो मुशद्दद आ जाए, ए तौला या तौलिउ, ठीक है, ये भी बाब इफ्तियाल है। बाब इफ्तियाल में बहुत तब्दीलियां आती हैं। अच्छा, बाब इफ्तियाल जो है ना, ये क्या है, पूरी की पूरी क्या है ये बस कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इस तरह बहुत तब्दील होगा बाब इफ्तियाल। हमजा के बाद या हरूफ है ना ता मुशद्दद आ जाए, ता मुशद्दद आ, जैसे इत्तादा यत्ताइदु, इत्तादा यत्ताइदु, यहाँ पे पता है ये क्या हुआ, ये वाव ता से बदला हुआ है यहाँ पे हमजा के बाद हमजा के बाद, ठीक है ना, हमजा के बाद ये हरूफ तैन में ता मुशद्दद आ जाए, ता मुशद्दद आ जाए, जैसे इत्तादा यत्ताइदु, ये भी बाब इफ्तियाल है। ओए होए होए, ये तो मतलब इस बेचारे ने हमजा के बाद या हरूफ तैन दाल मुशद्दद आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा, दाल मुशद्दद आ गई तो ये भी क्या आ जाएगा, इद्दकारा, ये भी क्या आ गया, दाल मुशद्दद आ गई तो ये भी क्या होगा, बाबे इफ्तियाल हो जाएगा। गल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? खाओ साजी, इतनी बातें अगर याद कर लें तो फिर क्या होगा, हमें तो, हम तो बड़े वो बन जाएंगे, चैंपियन बन जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद नहीं क्या होती हैं, लेकिन मैं बाप को पहचान लेता हूँ, कवानीन के तरीके से मैं वो कर लेता हूँ। अच्छा जी, आमतौर पर बाबे इफ्तियाल में इब्दाल और इदगाम की सूरत में यही हर्फ आते हैं। आमतौर पर बाबे इफ्तियाल में इब्दाल, बताया था ना, इब्दाल तब्दील होना, और इदगाम, इनकी सूरत में यही हर्फ आते हैं, इसलिए बतौर अलामत जिक्र कर दिया गया। इनके अलावा दीगर हरूफ भी आ सकते हैं। इसके लिए ये चार कानून हैं जो कि उसाजी की इस किताब के अंदर मौजूद हैं। एक है इत्तखज़ा यत्तखिज़ु वाला कानून, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु वाला कानून है। एक है दाल जाल जा वाला कानून। दो, एक है सौद ज़ौद तौज़ा वाला कानून, सौद ज़ौद तौज़ा वाला कानून। और एक होता है 11 हरफी वाला कानून मुलाहजा हो। तो इस किताब के अंदर आपको भेजी हुई है ना, ये कानून जरा थोड़ा सा देख लोगे। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, दाल जाल जा वाला कानून, सौ ज़ा तौज़ा वाला कानून, और 11 हरफी वाला कानून। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आते हैं, कहते हैं कि जनाब अली, अगर हमजा के बाद या हरूफ अतैन वगैरह के बाद सीन जायदा और ता आ जाए तो वो बाबे इस्तेफाल होगा। बाबे इस्तेफाल में सीन और क्या होता है, सीन और ता जो है ना जायदा आते हैं। देखो इस्ताजना, इसका आजीना है, ये असल में क्या है, आजीना है, ठीक है। ये क्या है, अजीना, ठीक है ना। कवानीन सरफ आखिरैन के अंदर हैं, सरफ आखिरैन में मौजूद हैं ये कवानीन वगैरह ना। लेकिन ये है कि मैंने आपको पहले कहा है बच्चों, मैं सच्ची बात यह है ना कि मैं इसका बिल्कुल बड़ा पक्के यकीन के साथ कहता हूँ कि इल्म सर्फ अव्वलैन आखिरैन पढ़ने से बंदे को सर्फ के अंदर कोई खास महारत पैदा नहीं होती है, कोई खास महारत पैदा नहीं होती है इल्म सर्फ अव्वलैन या आखिरैन पढ़ने से। क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें क्या हैं, उसमें बस वो लिखी गई हैं, वो असल में बच्चों के लिए लिखी गई हैं, औरतों के लिए लिखी गई है किताब जो है, तो उससे वो महारत पैदा नहीं होती है। अच्छा जी, कहते हैं हमजा के बाद, अच्छा जी, हमजा के बाद या रूफ तैन सीन और ता जायदा आ जाएं तो ये क्या आ जाएगा, बाबे इस्तिफाल आ जाएगा,
बाब इस्तेफाल, जैसे इस्ताज़ना यस्ताज़िनु, हमजा के बाद या हरूफ तैन सीन असली हो तो वो बाब इफ्तियाल का सीगा होगा। देखो इस तालामा, इफ्ताला का वजन है, इस तालामा, ये सीन असली है, अच्छा इसका मादा सीन लाम मीम है। अच्छा ये ना करना कि ये बाब इस्तेफाल है, उस्ताद जी आपने कहा था सीन और ता आते हैं, तो ये सीन असली है, इस वजह से क्या आ गया इस तालामा यस्तलिमो। अगर हमजा के बाद या हरूफ तैन होगा, नून जायदा हो तो बाब इंफियाल का सीगा हो, जैसे इन सलाखा यन सालिखो। अगर हमजा के बाद या हरूफ तैन वगैरह के बाद नून असली हो, ठीक है ना, उसकी निशानी है कि उसके बाद ता होगी तो वो बाब इफ्तियाल का होगा, जैसे इन तशरा यन तशिरु, इन तशरा यन तशिरु, ठीक है ना, इन तशरा यन तशिरु, तो ये नून क्या है असली है, अच्छा इसका नशर, नशर करने से उसमें मतलब ये है कि नून असली है, इसके बाद क्या आ जाएगा ये, इसलिए ये बाबे इन्फियाल नहीं है बल्कि बाबे इफ्तियाल है। सुलासी मजीद के बाकी चार अव्वाब इसमें रुबाई के चार इसमें बाकी अव्वाब के कम है, इल्ला हर्फ की अलामत के मिसल है, कि अगर किसी सीगे में मज़कूरा अव्वाब की कोई अलामत नहीं पाई गई, जिसे हमने कहा ना हर्फ क्या होता है जिसमें इसम और फेल की अलामत ना पाई जाए, तो सीगा करीब इस्तेमाल अव्वाब में से होगा। खूब याद करें शायद, जब आपको ये अव्वाब खूब याद हो जाएंगे तो आपको बाकी बाब क्या हो जाएंगे, तो थोड़ी सी सोच और फिक्र से मज़कूरा बाबों की अलामात को, इन बाबों की अलामत खुद बना लेंगे। फिर जैसे आपने लाम से माजी मुजारी कितना पहचाना अफला बाब का है, इस तरह आप ये भी पहचान लेंगे। अब देखना जरा बच्चों, देखना अभी मैं करता क्या हूँ जरा, अब देखो, यतफक्करून, तफक्करा यतफक्करू, आप नीचे देखने की बगैर ही आप क्या कर सकते हो, यतफक्करून। अब आप कहते हो साजी ये मुजारे का सीगा है, ठीक है ना, पहले तो मोरब है, फेल है, फेल इसलिए कि इसमें क्या है, इसके अंदर यतफक्करूना के अंदर क्या आई हुई है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल आई हुई है, वाव आ गई, ठीक है। अच्छा अब मोरब माजी है, क्या है मोरब है या मबनी है, तो आप कहते हो मोरब है, क्यों उस्ताद जी, इसलिए कि ये फेले मुजारे है और नून जमा मोनस और नून ताकीद से खाली है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे अब ये बताओ कि ये गर्दान कौन सी है, आपके मुजारे की मालूम की है या मजहूल की है, ठीक है। तो आप कहते हो उस्ताद जी ये मालूम की गर्दान है, क्यों मालूम की गर्दान है, इसलिए कि शुरू में जो या आई हुई है हरूफ अतैन के अंदर, उस पर क्या नहीं है, जम्मा मौजूद नहीं है। तो ये तो सबसे पहले मालूम की सबसे बड़ी अलामत ही क्या होती है कि अगर ये शुरू में या हरूफ अतैन के ऊपर क्या आ जाए, फतह आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो मालूम का सीगा हो गया, ठीक हो गया। अब मैं पूछता हूँ कौन सा सीगा है, आप कहते हो साजी या है और वाव आया हुआ है, ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, ठीक है ना। ये क्या आ गया, या आ गया और उसमें से क्या आ गया, समझ गए हो बात को, तो ये आ गया, ठीक है, ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा हो गया, ओके। चलो जी, अब आप पूछते हो उस्ताद जी शश अक़साम में से क्या है, शश अक़साम, सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मजीद है, रुबाई मुजर्रद है, रुबाई मजीद है, उस्ताद जी क्या है। मैं कहता हूँ बच्चों क्या करो, अलामत मुजारे को ख़त्म करो, अलामत मुजारे को ख़त्म करो और क्या करो, ज़मीरों को ख़त्म करो, ज़मीरों को ख़त्म करो, ये वाव नून को भी ख़त्म करो, पीछे क्या बचता है, कितने हर्फ हो गए, एक दो तीन चार पांच बच गए, समझ आइए, कितने आगे, पांच हो गए। ओ गल समझ रहे हो, मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ, उस्ताद जी का, उस्ताद जी आप तेज चल नहीं रहे तो बहुत तेज चल रहे हैं, ठीक है। तफक्करा, ता आ गया, फा आ गया, दो काफ आ गई, रा आ गया, ठीक है, तो कितने हो गए, पांच हो गए। तो अब बच्चों इसमें क्या एहतिमाल हो सकते हैं, या ये सुलासी मजीद है, या ये रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद तो नहीं हो सकता क्योंकि वो है, या रुबाई मजीद है, ठीक है ना, ये एहतिमाल हो सकते हैं ना, या ये सुलासी मजीद है क्योंकि पांच हर्फ हैं, या ये क्या है रुबाई मुजर्रद तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नहीं है, और या रुबाई मजीद हो सकता है, ठीक है ना, ये इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपने कहा कि ये किससे मिलता जुलता है। अच्छा अब अभी क्या अलामत क्या पड़ी थी, कि हमने क्या पढ़ा था, ये तफक्करूना कौन से बाब से होगा ये, हाँ, देखो हमने कहा सुलासी मजीद है, किस बाब से आ रहा है, तफक्करा ये तफक्करू से आ रहा है कि शुरू में हरूफ अतैन आ जाए, अभी हमने ये पढ़ा था, और दरमियान में शद आ जाए, वो याद है बच्चों, हरूफ अतैन आ गई, ता आगे, शुरू में ता वगैरह आ जाती थी, हरूफ अतैन ता वगैरह आ जाए और दरमियान में शद आ जाए, ठीक है ना, हरूफ अतैन ता वगैरह आ जाए तो ये बाब तफाउल का सीगा है। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है, ये तफक्करूना, तफक्करा ये तफक्कर, अगर आपको गर्दानें याद होंगी, बाब याद होंगे, तब भी आपका क्या करता है, आपका दिमाग क्या करता है, आपकी जुबान चलती है उसके ऊपर, किससे मिलता जुलता है यार, इसका हमचू क्या है, इसका हमचू क्या है, गल नहीं समझ में आ रही है, तो इसी को कह रहे हैं ये तफक्करूना, ये कौन सा आ गया,
تو کہتے ہیں کہ جناب یہ مظاہرے کا سیگا کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب کا. یہ معلوم کا سیگا ہے کیونکہ اس میں جمع مذکر مفتوح ہے. شش اقسام میں ثلاثی مزید کیونکہ گردان کی علامت یا اور آخر سے واؤ زمین میں حذف کرنے کے بعد 5 حرف باقی بچے ہیں. اس کی شکل کا بڑا ہونا بھی بتلا رہا ہے کہ ثلاثی مزید کو ثلاثی مجرد کے سیگے کی شکل تو چھوٹی ہوتی ہے. باب کون سا ہے؟ کیونکہ شروع میں علامت مظاہرے کے بعد تا ہے اور درمیان میں شد ہے اور یہ باب تفاعل کی علامت ہے. دسوڑ کام آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کام آسان ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کہو استاد جی بہت مشکل ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، مشکل ہے، بالکل صحیح بات ہے، مشکل ہے. لیکن کیا ہوگا جب ہم انشاءاللہ ہم کچھ بابوں کو پہچان کریں گے اور اس طریقے سے لے کے چلیں گے نا، اگرچہ آپ کو پورے پورے باب نہیں بھی آتے ہوں گے نا، تب بھی انشاءاللہ آپ باب پہچان لو گے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ آپ کو گردانیں پورے طور پہ یاد نہیں بھی ہوں گی نا، تب بھی انشاءاللہ آپ باب تک پہنچ جاؤ گے. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ باب تک پہنچ جاؤ گے. اب وہ کل والی نہیں سمجھ آئی، کوئی بات نہیں. کل والی نہیں بھی سمجھ آئی تو یہ کرنا ہے نا. ابھی تو میں صرف ایک دفعہ آپ کو اس سے میں وہ کر رہا ہوں، بس ایک گزار رہا ہوں، کیونکہ آپ نے شاید یہ پہلے باتیں نہ پڑھی ہوئی ہوں اس طریقے سے. اس طریقے سے شاید آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی ہوں گی. آپ نے کیا کیا تھا، صرف آپ نے صرف ایک رٹا لگایا ہے بیسیکلی. وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ رٹے کے ذریعے سے آپ ادھر پہنچو، اور ایک یہ ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی علامات کے ذریعے سے آپ اس تک پہنچو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مادہ اور ہفت اقسام کو معلوم کرنے کا طریقہ. اب آتے ہیں جناب اب ہفت اقسام کو پہچاننے کا. جنہوں نے دراسات دینیہ سال اول پڑھا ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوا، باقی سب نے پڑھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، جنہوں نے دراسات دینیہ پڑھ لیا ہے، سال دوم بھی پڑھ لیا تھا، یا آپ نے جنہوں نے خاصہ اولا پڑھی، خاصہ اول پڑھی ہوئی ہے، سارا وہ پڑھا ہوا ہے، تو ان کا بھی یہ ہو چکا ہے. اب آتے ہیں بچوں مادہ اور ہفت اقسام کو معلوم کرنے کا طریقہ. مادہ اور ہفت اقسام کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو جو ہے نا کیا کرنے لگے ہیں، اس کو ہم وہ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہے. ٹھیک ہے جناب علی، اور آ جاؤ جناب. مادہ اور ہفت اقسام کو معلوم کرنے کا طریقہ. میرے عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ مادہ نکالیں، اس کی وجہ سے ہفت اقسام کا تعین خود بخود ہو جائے گا. مادہ نکالنے کا اجمالی طریقہ یہ وہی ہے، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ جو میں نے آپ کو تھوڑی بہت کیا کروائی تھی، اس کی میں نے پریکٹس کروائی تھی نا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی بہت پریکٹس کروائی تھی آپ کو، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جو تھوڑی بہت آپ کو پریکٹس کروائی تھی یہ اسی کا ہی کیا ہے، آگے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کل سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ جو ہم نے مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، پہلے ہی اپنے آپ کو وہ کر لو گے نا کہ مشکل ہے، تو چیزیں کیا ہو جائیں گی، پھر مشکل نظر آئیں گی آپ کو. جب آپ کسی چیز کو آسان سمجھتے ہو تو تب کیا ہوتے ہو، پھر آپ کو آسان لگتی ہے. جب آپ پہلے سے کہتے ہو نا کہ مشکل ہے، تو آپ اپنے دماغ کو بیسیکلی ایک سگنل دے رہے ہوتے ہو کہ یہ چیز آ رہی ہے نا یہ بڑی مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ فوراً اپنے آپ کو دماغ کو یہ نا وہ دیا کرو. آپ کو کہ بھائی تھوڑی سی کیا کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا جی. اب آتے ہیں جناب مادہ نکالنے کا اجمالی طریقہ. یہ ہے کہ افعال اور اسما کی گردانوں میں، افعال اور اسما کی گردانوں میں علامت کو حذف کر دیں. افعال ہو یا اسما ہو، جو علامتیں ہوں گی نا ان کو حذف کرنا ہے. اچھا، ان کو حذف کرنا ہے. آگے علامت سے مراد عام ہے، خواہ باب کی علامت ہو یا گردان کی علامت ہو. خواہ باب کی علامت ہو یا گردان کی علامت ہو. باب کی علامتیں پڑھی ہیں نا، باب تفاعل کے اندر ہم نے کہا تا آتی ہے، درمیان میں شد آتی ہے، یہ پڑھا نا. اچھا، تفاعل کے اندر کیا ہوتا ہے، شروع میں تا آ جائے گی، درمیان میں الف آ گیا. ایسے ہی جو چیزیں ہم پڑھ رہے تھے ابھی، یہ ساری یہ کیا تھیں، یہ باب کی علامتیں تھیں. اور گردان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، جیسے لم آ جائے گا، حرف لن آ جائے گا، اسی طرح ہی اور جو وہ آ جائیں گے، یہ لا شروع میں آ جائے گا. یہ کیا تھیں، یہ باب کی علامتیں تھیں. اور گل سمجھ رہے ہو، سمجھو. اچھا، تثنیہ جمع اور تانیث کی علامت ہو یا اعراب کی علامت ہو. تثنیہ کی علامت ہو، جمع کی علامت ہو، تانیث کی علامت ہو، یا اعراب کی علامت ہو، نون اعرابی. وہ گل سمجھ رہے ہو، نون اعرابی شرابی جو ہوتے ہیں.
یا اعراب کی علامت، اور آخر سے ضمیر بارز کو حذف کر دو. جیسے ماضی کے 12 اور مضارع 9 سیغوں آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے. ماضی کے اندر کتنی ہوتی ہے؟ 12 سیغوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر بارز ہوتی ہے، متصل بارز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے، اور مضارع کی کتنے سیغوں میں ہوتی ہے؟ 9 سیغوں میں. یہ پڑھا تھا نا 9 سیغے جو ہم نے وہ کیے تھے، تو ہم نے کہا تھا 9 سیغوں میں کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. 5 سیغوں میں ضمیر نظر نہیں آتی ہے، مستتر ہوتی ہے. 5 سیغوں میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے آپ کو ضمیروں بھی کبھی ابھی کروانا ہے، میں نے ضمائر بھی آپ کو کروانے ہیں ابھی. مادہ نکالنے کا تفصیلی طریقہ کیا ہے؟ یہ تو یہ تھا اجمالی طریقہ تھا. یہ اجمالی طریقہ کا مطلب ہوتا ہے ایک شارٹ فارم کے اندر جو آپ کو بس آپ کو سیدھی سے بتایا گیا کہ جناب علی یہ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اس میں سے وہ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے یہ جو ہوتی ہے نا چیزوں کو اس میں سے. اچھا کہتے ہیں مادہ نکالنے کا تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے ماضی میں مادہ اور ہفت اقسام کو معلوم کرنا تو بالکل آسان ہے. وہ یوں کہ ماضی کا پہلا سیغہ بعینہ ہی خود مادہ ہے. ثلاثی مجرد کا تو پہلا سیغہ کیا ہوتا ہے ماضی کا؟ وہ خود مادہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لہٰذا اس کو فاعلہ کے وزن پر تو اس کو مقابلہ یوں کر لو، جیسے نصر ہے تو فعلا، علیمہ ہے تو فعیلہ، شروف ہے تو فاؤلا. یہ تو مادہ نکل آیا. یہی اس کے کیا آگے حروف اصلیہ آگے ہیں، یہی اس کے کیا آ جاتے ہیں؟ حروف اصلیہ آ جاتے ہیں. نصارا، ٹھیک ہے نا؟ ناسارا. تو یہ تو ماضی کے اندر تو بڑا سیدھا سا، ثلاثی مجرد میں تو کام آسان. اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ اس کو مقابلے میں یوں اوپر یوں رکھو، برابر رکھ دو. پھر دیکھو اگر فا عین لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو، فا عین لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، تو وہ صحیح ہے. یہ اب صحیح کی تعریف آپ کو بتا رہے ہیں. صحیح کیا تھا بچوں؟ صحیح کیا تھا؟ کہ جس کے فا عین لام کے مقابلے میں، آپ نے پڑھی ہے نا علم الصرف آخرین کے اندر شروع میں بالکل یہ بات آئی تھی. صحیح کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحیح کہلاتا ہے. کن کا؟ صرفیوں کا صحیح کہلاتا ہے. وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے. نحویوں کا صحیح کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ نحویوں کا صحیح جو تھا وہ کیا تھا بچوں؟ وہ کیا تھا؟ وہ آخر کے اندر دیکھنا تھا کہ آخر میں حرف علت نہ ہو. صرفیوں کے اندر کیا ہے؟ فا عین لام کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، تو کیا کہلائے گا؟ صحیح کہلائے گا. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. تو یہ کیا آ گیا؟ تو صحیح. اگر شروع میں فا کلمہ میں حرف علت ہے، اگر شروع میں حرف علت آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ مثال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کی بن جاتا ہے؟ مثال بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اچھا اگر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو تو تا ساکن کو ہٹا دو، باقی پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مادہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تا ساکن کو ہٹا دو. جیسے ضربت ہے نا، ضربت چوتھا صیغہ کی ہوتا ہے؟ ضربت ہوتا ہے نا. اس سے بھی آپ مادہ نکال سکتے ہو. اسے بھی مادہ کیسے نکال سکتے ہو؟ کہ آخر سے تا کو ہٹا دو، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مادہ رہ جائے گا. واحد مؤنث غائب کے آخر سے تا ساکن ہٹا دو تو باقی مادہ ہے. اچھا جی. اور اگر کیا تھا، اگر تسنیہ کا صیغہ ہوگا تو آخر سے تا کو ہٹا دیں تو باقی ذرا بتا ہے نا، ذرا بتا، تو اس کو ہٹا دو. باقی 11 سیغوں سے ضمیر بارز کو الگ کر دو تو باقی مادہ ہوتا ہے. جیسے اب میں کہتا ہوں ضربنا ہے، ضربنا چھٹا صیغہ ہے، چھٹا صیغہ ہے ضربنا. اس کے اندر یہ نون جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ تانیث کی علامت بھی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر بارز بھی ہے. ضمیر بارز ضمیر بھی ہے نا نون. نون ضمیر ہم نے کہا تھا نا، ضمیر بارز مستتر میں نے آپ کو بتائی تھی. ضمیر بارز اور مستتر میں نے کہا تھا دو سیغے، اور وہ جو جتنے بھی تھے. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس نون کو ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مادہ رہ جائے گا. زارابا. وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ مادہ نکالنے کا آسان طریقہ کیا ہوگا کہ بھائی ان سے کیا کر دو؟ ضمیریں ہٹا دو، ضمیریں ہٹا دو تو بس پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مادہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ ضمیر تو اگر ثلاثی مزید کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے ضمیر بارز اور دو صیغوں میں تانیث کے علامت حذف کرنے کے باب کو علامت کو حذف کر دیں. اچھا اب اگلی بات سمجھنا، جو بات جو آپ کو سمجھانی ہے. اگر بچوں ثلاثی مزید کا صیغہ آئے گا نا، ثلاثی مزید کی ماضی ہو، تو اس کے آخر سے ضمیر بارز
اور دو سیغوں میں تانیث کی علامت کو حذف کرنے کے ساتھ باب کی علامت کو بھی حذف کریں گے. جیسے باب افعال کی علامت حمزہ ہے، باب تفعیل کی علامت عین کلمے کی جن سے ایک حرف ہے. باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے؟ مشدد آتا ہے نا، شد آتی ہے، وہ ایک ہی کلمہ دو مرتبہ کیا آیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے ہم شد کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ کیا آ رہی ہوتی ہے؟ شد آ رہی ہوتی ہے، شد. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم وہ کہتے ہیں. تو اب کرنا کیا ہے ذرا دیکھنا. اب میں کروں گا کیا؟ کہتے ہیں کہ جناب علی کیا کرنا ہے، اگر ثلاثی مزید کی ماضی ہو تو اس کے آخر میں سے ضمیر بارز کو ختم کرو، نظر آنے والی، اور دو سیغوں میں تانیث کی علامت کو حذف کرنے کے ساتھ، دو سیغوں میں تانیث کی علامت کو حذف کرنے کے ساتھ، دو سیغوں میں تانیث کی علامت آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ حذف کرنے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ دیکھو، اب دیکھو ذرا، اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت. ٹھیک ہے نا؟ اکرمت، تو اس میں ایک تو وہ آ گیا واحد مونس غائب کا آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ اکرمت. ٹھیک ہے نا؟ اور اکرمتا، یہ تا اور الف جو تھا نا اس کو، ٹھیک ہے نا، اکرمتا، ان کو حذف کرنے کے ساتھ. اچھا، باب کی علامت کو بھی حذف کر دیں. جیسے باب افعال کی علامت حمزہ ہے، تو باب تفاعل کی علامت شروع میں تا اور عین کلمے کی جنس سے ایک حرف ہے. باب تفاعل شروع میں تا اور درمیان میں الف ہے. یہ ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں. باب مفعلہ کی علامت فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہے. باب افتعال کی علامت شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا ہے. چاہ خود موجود ہو یا وہ حرف موجود ہو اس کے ساتھ تا کا ابدال یا ادغام ہوا ہے، تا بدل جاتی ہیں، ابھی پڑھے ہم نے یہی سارے. باب استفعال کی علامت حمزہ کے بعد سین اور تا زائدہ ہے. باب انفعال کی علامت شروع میں حمزہ کے بعد نون زائدہ ہے. یہ بھی پڑھی ہیں نا، ابھی تو پڑھی ہیں یہ علامتیں. ٹھیک ہے؟ تو باقی جو حرف بچیں گے وہ مادہ ہوں گے. جیسے اچھا جی، ہر رمو میں ایک را این کلمے جیسے باب تفید. دیکھو اب ذرا، اب دیکھو ذرا، اب آ گیا بچوں. آپ کہتے ہو استاد جی یہ آپ صرف ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ خبریں سنا رہے ہیں، خبریں سنا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہو کی رہا ہے. تو ہن دیکھو بچوں، کرنا کی ہے، یہ ثلاثی مزید کا باب ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہے کیا چیز ہے ہر رمو. کام کیا کرنا ہے کہ بچوں آخر سے واو کی چھٹی کراؤ. ٹھیک ہو گیا؟ واو کی چھٹی کراؤ. ٹھیک ہو گیا؟ واو کی چھٹی ہو گئی. یہ تو ضمیریں تھیں، ضمیر بارش کی چھٹی ہو گئی. اب آپ دیکھتے ہو استاد جی یہ عین کلمہ مشدد آیا ہوا ہے. عین کلمہ مشدد آیا ہوا ہے نا، را دو مرتبہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ شروع میں اور کچھ وہ نہیں تھا. تو ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ عین کلمہ جو مشدد ہوتا ہے یہ باب تفعیل کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ باب تفعیل کی علامت ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی اس میں سے نا ایک را کی چھٹی کراؤ، ایک را کی کیا کر دو؟ چھٹی کرو. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ حرم. حرم، یہ اس کا مادہ ہے حرموں کا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آئی ہے؟ وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ کیا کیا بچوں؟ یہ واو کی چھٹی کرائی ہے اور عین کلمہ مشدد تھا، یہ باب کی علامت تھی، یہ باب کی علامت تھی. باب تفعیل کی علامت کیا ہوگی کہ عین کلمہ ایک ہی جنس والا وہ دو مرتبہ ہوگا، مشدد ہوگا. شروع میں تا شا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی وہ نہیں تھی. تو یہ ہم نے کہا یہ باب تفعیل ہے. وہ ختم کرو تو یہ اس کا مادہ نکل آیا ہر، یہ آ گیا. تو یہ باب تفعیل ہے. نہیں گل سمجھ آئی ہے؟ باقی آپ یار ہر وہ مادہ ہوں گا. اچھا، اب اس کو فاؤلا کے وزن پر توڑو تو خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ حرف تک سام میں صحیح ہے، کیونکہ اس کے فا این لام کے مقابلے میں اب ہر یہ ہے نا حرم، اس کا وہ نکالو تو اس کے مقابلے میں فاعلا کے وزن کے اوپر سے اگر اس طرح ہم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر اس میں سے وہ کرو گے تو اس میں فا این لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. حرف علت نہیں آ رہا. حمزہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے یہ حرف تک سام میں کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. فا مقابلے میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ. اور فعل مضارع کے اندر 5 سیگے. اب وہی فعل مضارع کے 5 سیگے، میرے پسندیدہ سیگے، میرے پسندیدہ سیگے جو میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں. فعل مضارع کے اندر 5 سیگے کڑے 1 4 7 13 14. نہیں اس کا سمجھ آئی ہے؟ 1 4 7 13 14 فعل مضارع کے اندر 5 سیگے. واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد جو متکلم اگر ثلاثی مجرد کے ہوں
تو مادہ نکالنے کے لیے صرف حروف عطین کو حذف کر دو. ثلاثی مجلس میں یفتح ہے نا، یہ کیا ہے؟ پہلا سیگا ہے یفتح. اس کی شروع میں سے کی کر دو، یا کی چھٹی کرا دو بس. تو پیچھے مادہ نکل آئے گا، کی ہو جائے گا فتح. نہیں ہو گیا؟ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تو ان کو حذف کر دو تو فتح آ جائے گا. اچھا آگے دو سیگے، جمع مونس غائب، جمع مونس حاضر، یہ آپ کے پسندیدہ سیگے. یا فلنا تفلنا، یا فلنا تفلنا، جمع مونس غائب، جمع مونس حاضر جو ہے، یا فلنا، جو دو کیا تھے بڑے خطرناک سیگے ہیں، یہ کیا آ جائے گا؟ تو اب کیا آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آگے دو جمع غائب جمع حاضر اگر ثلاثی مجرد کے ہوں تو مادہ نکالنے دو چیزوں کو حذف کریں گے. شروع سے علامت مضارع کو اور آخر سے نون ضمیر بارش کو حذف کریں گے. جیسے یقتلنا، یہ چھٹا سیگا ہے. تو ایک کیا کرو گے، شروع سے یا کی چھٹی کراؤ اور آخر سے نون کی چھٹی کراؤ، تو کیا آ جائے گا؟ قتل. قتل کاف تا لام آ جائے گا. تو اس کا مادہ نکل آئے گا، اس کا مادہ نکل آئے گا. اور باقی 7 سیگے، 4 تسنیہ، 2 جمع مذکر واحد متحرک سیگوں میں مادہ نکالتے وقت 3 چیزوں کو حذف کریں گے. مادہ نکالتے وقت 3 چیزوں کو حذف کریں گے. شروع سے علامت مضارع کو، آخر سے ضمیر بارز کو اور نون رابی کو. جیسے ید خلونا میں کیا کرنا ہے؟ 3 چیزیں حذف کرنی ہے بچوں. یا کی چھٹی کراؤ، اس نون دی چھٹی کراؤ، تو اس واو دی چھٹی کراؤ. تو داخلہ مادہ آ گیا، داخلہ، داخلہ آ گیا. اور اگر ثلاثی مزید کے سیگے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ایک اور چیز بھی کریں گے. تو وہاں سے ایک اور چیز کریں گے، اور وہ ہے باب کی علامت کو. اچھا یستکبرون، یستکبرون، اب یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. یستکبرون، یستکبرون، پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو استاد جی؟ یہ آپ نے پتہ نہیں کون سی نئی کہانی چھیڑ دی ہے. اب دیکھو ذرا، ایک تو ہے نا کہ اس کا مادہ نکالنے کا آپ کہتے ہو یستفیلون کا وزن نکال لیتے ہو. یستفیلون، یستک بیرونا، یستفیلونا، وہ تو پتہ چل جاتا ہے فوراً ہی بندے کو. لیکن استاد جی جو ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں نا، طریقے کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں. استاد جی کہتے ہیں یار دیکھو، ایک یا کی چھٹی کراؤ، چلیں جی استاد جی یہ بھی چھٹی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا آخر سے اس نون دی بھی چھٹی کراؤ، اس واو دی بھی چھٹی کراؤ، ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ باب استفعال ہے. کیوں؟ باب استفعال کی علامت ہم نے کیا پڑھی تھی کہ سین اور تا آ رہے ہوں گے، اور شروع میں اگر مضارع ہوگا تو یا آ رہی ہوگی. سین تا آ رہے ہیں، سین تا، یہ باب استفعال کی علامت ہے. باب استفعال پڑھا ہوا ہے نا، تو ان بابوں کی بھی علامت کو کیا کرو؟ چھٹی کراؤ. تو پیچھے کی رہ گیا؟ کبر رہ گیا بس. کبر رہ گیا. گل سمجھ آئی ہے؟ کبر رہ گیا، یہ مادہ آ گیا جناب علی. یستکبرون، نہیں گل سمجھ آئی ہے آپ کا استاد جی؟ اتنی لمبی کیا ضرورت ہے؟ بس یستکبرون یستفعلون کے وزن کے اوپر ہے، بس ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کام کیا ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں انشاءاللہ جاری کرواؤں گا یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ میں جاری کرواؤں گا انشاءاللہ، فکر نہ کرنا. اچھا آپ کو جاری تو ابھی تک تو ہو نہیں رہا. اس طرح باقی کا جی جو ہے نا ان میں سے کیا کرتے جاؤ. جیسے اچھا متطہرون، اچھا اب دیکھنا ذرا. ہاں جی، جیسے متطہرون جب اس میں مفعول کی علامت میم اور باب تفعیل علامت عین کا جیسے ایک ہے جو نون عوضی، اس میں جو اس کی آخر تو حذف کر دیا تو اصلی معنی نکلا ہے تو طاہورا، جو معنی نکلا ہے تو باب فاؤ جو تلازم تو خود بخود یا تک سامنے سے. اچھا متطہرون، اب دیکھنا ذرا. اوئے ہوئے ہوئے، آپ کہو گے استاد جی یہ بڑا مشکل سی گیا ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ یہ وہ آ گیا، یہ اسم کا وزن آ رہے ہیں، نکال رہے ہیں. اچھا اسم کا وزن نکال رہے ہیں. موتا، ٹھیک ہے جی. کیا کر رہے ہیں؟ متطہرون، ٹھیک ہو گیا. اوئے ہوئے، اب اس میں کیا کرنا ہے؟
کی کرنا ہے بچوں. ہم نے اس میں، پر آپ کو یاد ہے اس میں فائل یا اس میں مفعول کی ثلاثی مزید میں علامت کی ہوتی تھی؟ اس میں فائل یا اس میں مفعول کی علامت کی ہوتی تھی ثلاثی مزید میں. میم پہ کیا آتا تھا؟ ضمہ آتا تھا. اس میں فائل یا اس میں مفعول کی علامت کی ہوتی تھی ثلاثی مزید کے اندر، ثلاثی مجرد کے علاوہ. میم مضموم ہوتا تھا. یہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا سی؟ دسو مینو اس کی چھٹی کراؤ. اچھا آخر سے واو نون کی بھی چھٹی کراؤ. ٹھیک ہے نا، واو نون کی بھی کی کرو، چھٹی کراؤ. اچھا جی ہن کی رہ گیا؟ طہارا آ گیا، طہارا آ گیا. اب جب یہ طہارا آ گیا نا، تو آپ نے کہا استاد جی یہ اس میں بھی شد آ رہی ہے، عین کلمہ کیا ہے؟ مشدد آ رہا ہے، ایک ہا کی بھی چھٹی کراؤ. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مادہ، طاہورا مادہ رہ جاتا ہے. گل ہی نہیں سمجھ آئی ہے. کیا آ جاتا ہے؟ طاہورا مادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باب تفیل ہے نا، اور آپ پہنچ گئے ہو باب تفیل تک. کیوں پہنچ گئے ہو؟ عین کلمہ مشدد ہوگا. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ گل سمجھے ہو؟ نہیں سمجھ آئی ہے، نہیں سمجھ آئی ہے. میں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بےچارے پریشان ہوئے ہیں. استاد جی کی کر رہے ہیں آپ جو ہے نا. اچھا جی میم آ گیا، واو نون کی چھٹی کراؤ. پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ طہارا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مشدد آ رہا ہے. یہ باب تفیل کی وہ تھی، تو ایک ہا کی چھٹی کراؤ، تو یہ طاہورا مادہ ہے. آئین کلمات تو کس میں؟ افتعال میں بھی مشدد ہوتا ہے؟ نہیں وہ کریں گے اس میں سے. افتعال کے اندر پھر تا بھی تو آ رہی ہوگی نا، تا بھی آ رہی ہوتی، کچھ اور بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ خود بخود کیا نکل آئے گا؟ ہفتہ اقسام نکل آئیں گی. یہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو بس وہ کروا رہا ہوں ابھی، تاکہ میں نے آپ کو کیا کرنا ہے پھر اس میں سے کچھ اجرا کرنا جانا ہے. اچھا چلو بچوں ذرا دیکھتے ہیں. اب ہم یہ نکالتے ہیں، خود ذرا نکالتے ہیں. انہوں نے تو تھوڑی سی وہ دیے ہوئے ہیں نا، میں آپ خود آپ کرتے ہیں ذرا. جا دل تم، جا دل تم. استاد جی ایک تے آ گیا آخر میں، تم آ گیا. تم، تم یہ ماضی کا سیگا ہے. ایک ہی ہے ماضی کا سیگا ہے. جا دل تم کی آ گیا، ماضی کا سیگا آ گیا. کل سمجھ آ رہی ہے؟ جو کچھ اب پڑھا ہے اس کو لگاتے ہیں ذرا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا استاد جی. ماضی کا آ گیا. سیگا کیڑا آتا ہے؟ یہ استاد جی تم آتا ہے تو یہ نواں سیگا آتا ہے، جمع مذکر حاضر کا سیگا آ جائے گا. ماضی آ گیا اور شروع میں کیا آیا ہوا ہے؟ شروع میں مفتوح ہے، فتح ہے، تو یہ معلوم کا سیگا ہے، معلوم کا سیگا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ گل بھی پتہ چل گیا. لیکن استاد جی باپ کا کیسے پتہ چلے گا؟ باپ کا کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے کہا کہ یہ باپ کیسے پتا چلے گا. تو بچوں ابھی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ایک علامت پڑھی تھی کہ فا کلمے کے بعد الف زائدہ آ جائے. فا کلمے کے بعد الف زائدہ آ جائے تو وہ باب مفعلہ ہوگا. پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ بتاؤ. کہا استاد جی آپ نے ہمیں خبریں سنائی تھیں، خبروں میں سنایا تھا. تو خبروں میں یہ بات آئی تھی، خبروں میں یہ بات آئی تھی کہ علامت فا کے بعد الف زائدہ آ جائے. تو جا دل تم کے اندر سے آ گیا تھا. کل نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو استاد جی ہوں مادہ کیسے نکالیں گے؟ تو مادہ نکالنے کا طریقہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ضمیروں کو حذف کر دو، یہ تم کی چھٹی کرا دو، اور باب کی علامت جو ہے اس کی چھٹی کر دو. الف اس باب کی علامت ہے، اس کی چھٹی کر دو. تو اس کا مادہ کیا آئے گا؟ جدل، لڑائی. جا دل تم جدل سے ہی ہے نا، جدل لڑائی جھگڑا. ٹھیک ہے، تو یہ جدل مادہ آ گیا استاد جی. گل ہی مک گئی ہے. نہیں گل سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا. چلیں استاد جی پھر یہ تو بات آپ نے کر دی ہے. ٹھیک ہے ہوں دسو پھر اے دیکھو نا، اے یریدو کیا ہے؟ یریدو. چلو جی یہ تو پھنس گئے ہیں استاد جی ہوں جو ہے یریدو. جس کو آتا ہے اس کو پتا ہے ارادہ یریدو یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے نا، ارادہ یریدو سے. لیکن استاد جی یہ جو ہے نا پریشانی بنی ہوئی ہے. ارادہ یریدو، ارادہ تن، ارادہ نہیں کہتا، ارادہ کرنا. اچھا جی اب یہ معلوم ہے مجھول ہے کیا ہے استاد جی؟ پتہ کیسے چلے گا؟ شروع میں یا آئی ہوئی ہے تو یہ مضارع کا سیکھا ہے. چلو جی گل تو ہو گئی ہے، آسان ہو گئی. چلو مضارع ہو گیا. ہوں معلوم ہے یا مجھول ہے؟
معلوم ہے کیونکہ شروع میں یا مضموم آیا ہوا ہے، لیکن درمیان میں کی آیا ہوا ہے، بعد میں کی آیا ہوا ہے، کسرہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بعد میں کی آیا ہوا ہے، کسرہ آیا ہوا ہے، تو استاد جی یہ معلوم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی استاد جی، یہ تو بات ختم ہو گئی، معلوم بھی ہو گیا. اب پھنس گئے ہیں کہ استاد جی شش اقسام میں سے کی ہے، شش اقسام میں سے کی ہے، شش اقسام میں سے کی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر شش اقسام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے جو ہے نا اس کے، اب کیسے پتہ چلے گا شش اقسام میں سے؟ ہم، ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہم وہ کرتے ہیں را یا دال کرتے ہیں تو یہ تو کیا بن رہا ہے؟ اگر ہم علامت کو ضائع کرتے ہیں تو پھر تو کیا آنا چاہیے؟ یہ کی آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ کی آئے گا پھر تو، پھر کیا آنا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، را یا دال آ رہا ہے اس میں سے، یا کو حذف کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، را کو حذف کرنے کے بعد. لیکن بچوں اصل میں نا اس میں نا باب افعال کے اندر تھوڑا سا یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے، یہ پریشان کرتا ہے. اصل میں آپ کو پتا ہے نا، یہ یو کریمو اصل میں یو اکریمو تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اکرما یو اکریمو تھا، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ آپ نے بات پڑھی تھی. اس کو اگر آپ دیکھو گے نا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، آپ کہو گے استاد جی آپ نے جو ہمیں علامتیں پڑھائی ہیں نا اس میں کیا ہونا چاہیے؟ یا کو حذف کرنے کے بعد 3 حرف بچ رہے ہیں، تو یہ ثلاثی مجرد ہونا چاہیے، یہ ثلاثی مجرد ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ 3 حرف بچ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ او کچھ سمجھ آئی ہے؟ اگر یا کو حذف کرو تو 3 حرف بچتے ہیں، استاد جی ثلاثی مجرد ہونا چاہیے، لیکن یہ پھر بھی باب افعال کے اندر کھاتا کیا ہے بچوں کہ اصل میں وہ یو اکریمو تھا. وہ واحد متکلم میں او اکریمو کے اندر سے جب ہم حمزے کی چھٹی کراتے تھے نا تو ہم سارے مضارع کی جتنے بھی باقی سیگے تھے ان سے حمزے کی چھٹی کرا دیتے تھے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور سمجھ آئی ہے؟ تو اصل میں یہ یو ار جیدو تھا، یو ار جیدو، ارادہ یو ار جیدو، حمزہ تھا اس میں، ٹھیک ہے نا، حمزہ تھا. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو پریشانی ہوگی باب افعال کے اندر کہ آپ کو دیکھنے میں 3 حرف نظر آ رہے ہیں لیکن ہے یہ ثلاثی مزید ہے، اس میں ایک حمزہ بھی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو، ایک حمزہ بھی ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یہ ثلاثی مزید ہے. یہ کیا آ جائے گا؟ ثلاثی مزید آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا، یہ کیا آ جائے گا، یہ وہ بھی آ گیا، ثلاثی مزید ہے. اچھا استاد جی پھر باب کی علامت کیا تھی؟ باب کی علامت یہ ہے کہ ہم نے باب اس میں سے بھی پڑھا تھا کہ اگر باب افعال کے اندر ہم نے یہ بات پتہ نہیں اس میں استاد جی نے ذکر کی ہوگی، مجھے خود اب یاد نہیں ہے اس میں سے، کہ اگر شروع میں حمزہ مضموم آ جائے اور درمیان میں یا آ جائے، یا آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا آ جائے تو یہ کی آ جاتا ہے، یہ بھی کیا آ جائے گا، یہ بھی وہ آ جائے گا، باب افعال کی وہ آ جائے گی، تو یہ باب افعال بن جائے گا. باب فعال حمزہ زائدہ وغیرہ یا اگر شروع میں اس طرح کی وہ آ جائے تو یہ جا کے ہو جاتا ہے. ہفت اقسام میں سے کیا بنتا ہے؟ ہفت اقسام میں سے یہ کیا بنے گا؟ ہفت اقسام میں سے یہ اجوف بنے گا. ہفت اقسام میں سے کی بنے گا؟ شش اقسام میں سے باب فعال ثلاثی مزید آیا اور ہفت اقسام میں سے کیا آ جائے گا؟ اجوف آ جائے گا، یہ اجوف آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ارودا سے، ارادہ سے، یرید و یرویدو سے، ارادن دیکھ لینا یہ اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے، یہ دیکھ لینا، یہ لغت سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. ارادہ، تو یہ کون سا ہوگا؟ یرویدو بھی ہو سکتا ہے، تو یرویدو سے واو کا کسرہ ماقبل کو دے کے واو یا سے بدل جائے گا یریدو، اس کو دیکھنا پڑے گا روادہ مادہ ہے یا رایادہ مادہ ہے، اس میں سے دونوں میں سے یہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ روادہ مادہ ہے یا رایادہ مادہ ہے، یہ دیکھ لینا. یہ تھوڑا سا اس میں سے وہ ہوگا. اچھا جی چلو جی ہن دیکھو یہ آگے سارا ایسے ہی ہوگا. کہتے ہیں نجو تا کس کا دان کا سیگا؟ ماضی کا، کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے. یہ کون سا سیگا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا، ٹھیک ہے نا. معلوم کا ہے یا شروع میں فتح ہے تو معلوم کا سیگا ہے. اچھا آگے شش اقسام میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا، کیونکہ ہم نے ثلاثی شش اقسام پہ جانے کے پڑھا تھا کہ ماضی کے سیگے کے آخر سے زمانہ کو حذف کا 3 حرف باقی تو ثلاثی مجرد کا سیگا ہو. ثلاثی مجرد کس باب سے ہے؟ ناصر ایان شروع سے
کیونکہ نجوتا جو ہے نا نصر ینصر سے، اس کا مادہ کیا ہے؟ نجوا، کیسے معلوم؟ ہم نے مادہ نہیں کرتے کیوں پڑھا تھا؟ ماضی کے آخر سے ضمیر کو حذف کرنے کے بعد جو حرف باقی بچے ہیں تو وہ حرف مادے کے ہوں گے، جیسے آخر سے ضمیر کو حذف کرنا، 3 حرف بچے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اب تک سام میں سے کیا ناقص واوی ہے نجوتا، کیسے؟ ہم نے اب تک سمجھنے کیوں پڑھا تھا؟ نجوتا کے اندر سے کیا آیا تھا کہ مادہ فون کے اس کو فائلہ کے وزن پر فعلہ کے تناظر میں تولو، تو نجوا مادہ نکلا تو فعلہ نکلا، اس لیے یہ کیا نکل آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا تھا۔ یہ بچوں ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے خبریں اپنی مکمل کر لی ہیں، خبریں کیا ہو گئی ہیں؟ مکمل ہو گئی ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ہو گیا۔ 1 منٹ ہے ذرا، اب آ گیا بچوں یخادعون اللہ، یخادعون اللہ۔ میں مثال کے طور پہ جو آپ سے پوچھوں گا جس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، اس میں سے یخادعون، میں لکھ رہا کیسے ہوں اس کو، یخادعون، اب دیکھنا ذرا۔ تو اگر تو کسی کو ڈائریکٹ گردانیں یاد ہوتی ہیں تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے خادا یخادع، وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے کدھر؟ باب مفعلہ کی طرف، خادا یخادع، ٹھیک ہے نا، خادا یخادع آ جائے گا، ڈائریکٹ وہ پہنچ جائے گا، خادا یخادع پہ پہنچ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن میں نے کیا کہا، میں نے کہا بچوں کی طرح سکھانا ہے آپ کو۔ اچھا استاد جی یہ کیا ہے؟ یہ اس سمے فعل ہے، حرف ہے، یہ فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، ٹھیک ہو گیا ضمیر فعل میں۔ اچھا یہ ماضی ہے، اچھا یہ معرب ہے مبنی ہے، یہ معرب ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی کی 6 قسموں میں سے نہیں ہے، تو مبنی کی 6 قسموں میں سے جب نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرب آ گیا، معرب کے اندر سے۔ اچھا جی، اچھا جی، اب کیا آ گیا؟ یخادعون، یہ آ گیا جناب علی معرب ہے، مورب کیوں ہے؟ کیونکہ مبنی کی 6 قسموں میں سے نہیں ہے، اور فعل مضارع ہے، نون جمع مونث اور نون تاکید سے خالی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب بچوں یہ سیگا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا، سیگا کون سا ہے؟ اس کے اندر شروع میں یا آ رہی ہے اور واو نون آخر میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کون سا ہوگا؟ یہ کون سا سیگا ہوگا؟ یہ تیسرا سیگا ہوگا، تیسرا سیگا، یا ہو اور واو نون آ جائے آخر میں، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، واو آ جائے، بس واو نون نہ بھی ہو، واو آ جائے، تو یہ کیا آ جائے گا؟ تو یہ کیا آ جائے گا؟ تیسرا سیگا آ جائے گا، جمع مذکر غائب کا سیگا آ جائے گا، اتنی گل ہو گئی؟ تو یا آ گئی اور کیا آ گیا؟ جمع مذکر غائب کا سیگا ہو گیا۔ چلو جی ہوں آگے چلو، استاد جی معلوم کا سیگا مجہول کا سیگا ہے، یہ مجہول کا سیگا ہے؟ مجہول کا سیگا کیوں ہے؟ مجہول کا سیگا اس لیے کہ یا کے اوپر ضمہ آئی ہوئی ہے، نہیں 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 نہیں، ساتھ یہ نہیں خالی دیکھنا تھا، یہ بھی دیکھنا تھا کہ درمیان کے اندر کسرہ تو نہیں آ رہا کہیں، تو اگر شروع میں یا پہ ضمہ آ گیا ہے لیکن درمیان میں کسرہ آ گیا ہے تو وہ معلوم کا سیگا ہوگا۔ کچھ باب ایسے ہوتے ہیں، کچھ باب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معلوم، مضارع معلوم کے حرف عطین کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، ضمہ آ جاتا ہے معلوم کے اندر بھی، گل سمجھ آئیے؟ کچھ باب ایسے ہوتے ہیں، میں بتاؤں گا کون کون سے باب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معلوم کے سیگے کے اوپر کی آتا ہے، بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ جس کے ماضی کے اندر بچوں، ماضی کے پہلے سیگے کے اندر 4 حرف آ رہے ہو نا، ماضی کے پہلے سیگے کے اندر کی آ رہے ہو، 4 حرف آ رہے ہوں، اس کا مضارع معلوم کی آئے گا، مضارع معلوم بھی اس کا مضموم آئے گا، خادع، یہ کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3 4، خادع، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی باب افعال، باب تفیل بھی ہوتا ہے، کرما یکرمو، کرما یکرمو، باب افعال، باب مفعلہ، گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ جس کے ماضی کے پہلے سیگے کے اندر 4 سیگے آتے ہیں، 4 حرف آتے ہیں، 4 حرف آتے ہیں، وہ اس کا جب مضارع معلوم بھی نکالو گے تو اس کے حروف عطین کے اوپر ضمہ آئے گا، ضمہ آئے گا، گل نہیں سمجھ میں آئی؟ اکرما یکرمو ہے، معلوم ہے یکرمو، کرما یکرمو، یکرمو کیوں لے کر آئے ہو؟ خادا یخادیو، نہیں گل سمجھ میں آئی ہے؟
تو استاد جی یہ معلوم کا سیگا ہو گیا، چلو جی ٹھیک ہے، معلوم کا کہہ دیا تو آپ کہتے ہو تو آپ کی خوشی یہی ہے، تو معلوم ہی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، ایک گل بھی ہو گئی ہے، تو آگے چلو جی، ہوں آگے چلو۔ یخادیو بھی ہو گیا استاد جی، یہ تو کام آسان ہو گیا۔ اچھا استاد جی اس کا نا آپ بتائیں نا کہ اس کا یہ ہفت اقسام میں سے کی ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اچھا بچو، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو چھٹی کراؤ نا پہلے۔ چلو جی استاد جی اس کی بھی چھٹی کرا دی ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ آ کی چھٹی ہو گئی ہے۔ اچھا یہ آخر سے یہ واؤ نون ہے، اس کی بھی چھٹی کراؤ۔ چلو جی استاد جی اس کی بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ اور اب باپ کی جو علامت ہے نا اس کی بھی چھٹی کراؤ۔ ہاں استاد جی باپ کی علامت، ہاں جی باب مفعلہ ہے، الف اس میں آ رہا ہے، اس کی بھی چھٹی کراؤ۔ تو کیا آ گیا خدا، دھوکا مانا، یخادعون خدا، خدا، خدا کہتے ہیں نا دھوکے کو کہتے ہیں خدا، تو خدا یہ آ گیا استاد جی، یہ صحیح ہے۔ ہیں؟ صحیح ہے؟ جی ہاں یہ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے فا این لام کے مقابلے میں کی نہیں آ رہا، نہ حمزہ آ رہا ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں، اور نہ ہی حرف علت آ رہی ہے، اس لیے یہ صحیح ہو گیا۔ گل ہی مک گئی ہے۔ تو ہفت اقسام میں سے کیا آ گیا؟ صحیح آ گیا۔ شش اقسام میں سے ثلاثی مزید باب مفعلہ آ گیا، تے سی اقسام میں سے فعل آ گیا، اور معلوم کا سیگا ہے، اور کیا آ گیا جناب علی، یہ اس کا مادہ خدا ہے، مادہ ہے۔ سیگا کون سا ہے؟ سیگا جمع مذکر غائب کا سیگا ہے۔ اور ترجمہ کی کریں گے یخادعون، یخادعون کا ترجمہ کیا ہوگا کہ دھوکا دیتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دھوکا دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جن لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے، اس میں اس میں جانبین باب مفعلہ کے اندر کی ہوتا ہے، باب مفعلہ کے اندر کیا آتی ہے، اس میں جانب، اس میں ایک خاصہ ہوتا ہے، خاصہ جانبین کے اندر وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قاتلا یقاتلو کا مطلب ہوتا ہے دونوں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، تو اس میں مشارکت پائی جاتی ہے نا ایک دوسرے کے خلاف۔ اب یہاں پہ ایک اشکال بھی ہوتا ہے، جنہوں نے جلالین پڑھی ہوگی ان کو پتا ہوگا، یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، کہ وہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں۔ تو اس کا مشارکت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، ان کو دھوکا دیں، یعنی یہ جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ مشارکت کا معنی یہ ہے۔ مقاتلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں قتال کرتے ہیں، قاتلہ یقاتلو کا مطلب ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہا ہے تو دوسرا بھی کیا کر رہا ہے، اس سے جھگڑا کر رہا ہے۔ لیکن یہ جلالین والوں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، یخادعون کا معنی جو ہے نا، یہ آگے پڑھو گے جا کے، یہ آگے پڑھو گے، اسی لیے صرف نحو پڑھنا بہت ضروری ہے قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے، قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے صرف نحو بلاغت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ خالی ترجمے کرتے ہیں وہ بڑی مار کھاتے ہیں، جو خالی ترجمہ سیکھ لیتے ہیں کہ خالی ہم کہتے ہیں ہم رٹا رٹا لگا لیتے ہیں ترجمے کے اندر سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ جو ہے نا بڑی ایک وہ ہوتی ہے آج کل، یہ آج کل ایک نئی ایک وہ چلی ہوئی ہے، آپ لوگوں میں سے بھی ہوں گے بعض جو کہتے ہوں گے یار یہ کیا مولوی جو ہے نا یہ پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی مولوی کہتے ہیں کہ جناب علی ترجمہ خود دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، بڑے مسائل بنتے ہیں ترجمہ دیکھنے سے۔ یہ مولوی جو ہے نا لوگوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ کیا ہوں، یہ ان کے پیچھے ہی لگے رہیں، جیسے آج کل کے لوگ نکلے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہیں، وہ سارے کے سارے ہر ایک کو وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے سارا، یہ مولویوں نے سایوں کو ووٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچوں صحیح سمجھ نہیں آ سکتی ہے، اور یہ نہ کہنا استاد جی ہم نے کیا کیا ہوا ہے 6 سال یا 8 سال کا عالم کا کورس کیا ہوا ہے اس لیے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اس کا بھی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ڈگری لینے کا تعلق قرآن کے سمجھنے کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لینا کہ آپ عالم بن گئے ہو تو آپ کہو کہ جی سر نام آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ زیرو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جناب علی میں تو عالم بن چکا ہوں، میرے پاس کیا ہے وفاق المدارس کی سند ہے، اس لیے میں کیا ہو گیا ہوں، مجھے قرآن جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے مجھے۔ اس کی جا کے اس کی گہرائیوں میں جا کے اس کو لے کر آنا، اس کے بارے میں وہ کرنا، یہ ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس لیے سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اس لیے میں یہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ جو ہے نا اس میں سے کہ آپ کو یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی، آپ کو پڑھنی پڑیں گی قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے سرسری طور پہ دیکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو 15 سال تک وہ بھولتی نہیں تھی سرسری طور پہ۔ اگر تھوڑا سا مضبوط طریقے سے دیکھتے تھے اس کو تو 40 سال تک نہیں بھولتی تھی، لفظ بہ لفظ یاد ہوتا تھا، لائن بہ لائن اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے نا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنا حافظہ دیا تھا، کتاب تک کیا ہوتا ہے صفحہ نمبر، وہ کہتے تھے یہ انگریز ساری کتابیں کیا کر دے ختم کر دینا تو میں درس نظامی کی ہر کتاب حاشیے سمیت کیا کر دوں گا، لکھوا دوں گا، ہر کتاب حاشیے سمیت لکھوا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ 40 40 سال تک کتاب بھولتی نہیں تھی ان کو، لفظ بہ لفظ جس کو کہتے ہیں نا آپ کو ایسے، اور آپ کو پتا ہے قرآن کے حافظ نہیں تھے، قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ کا حافظہ اتنا تیز ہے کہ آپ کتاب کو دیکھتے ہی ہیں صرف تو آپ کو کیا ہو جاتا ہے بالکل ایسے جیسے کہ پرنٹ ہو گئی ہے، فوٹو کاپی، فوٹو کاپی ہو جاتی ہے آپ کے دماغ کے اندر، تو یہ کیسے آپ کی وہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا کروں بھائی، جب قرآن کے علوم میں کوئی غور کرنا شروع کرتا ہوں تو ایک ہی آیت کو دیکھتا ہوں تو اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے، اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ میری ساری توجہ جو ہے نا وہ کدھر چلی جاتی ہے، اس کے علوم کے اندر گھس جاتا ہوں، اس کے قرآن کے ظاہری الفاظ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کیا نہیں ہو سکا مجھے کہ اس گہرائی کے اندر جانے کی وجہ سے قرآن کے حافظ نہیں ہو سکے۔ قرآن اتنا گہرا وہ ہے، قیامت تک کے لیے جتنی مرضی تحقیقات ہو جائیں، جتنے مرضی دنیا ترقی کر جائے، اس میں سے جو کچھ وہ ہوگا وہ کیا ہوگا، سائنس کی انتہا اور ہر چیز کی انتہا ہوگی، تو تب بھی قرآن کے جو علوم ہے اس کی کیا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ملا تھا حافظہ جو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہم، سمجھ آ گئی ہے، یخادعون اللہ۔ اچھا جی، والذین آمنو، چلو جی ہوں اب آ جاؤ جناب علی، اب آ گیا جی والذین آمنو۔ اب یہ آگے آمنو کیا ہے بچو؟ آمنو یہ فعل ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل اس میں سے آ رہی ہے، فعل آ گیا، اچھا جی استاد جی ٹھیک ہو گیا، آمنو تو یہ تو ہو گیا۔ اب پھر یہ بتائیں کہ جی یہ معلوم کا صیغہ ہے یا مجہول کا صیغہ ہے، یہ معلوم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا۔ شش اقسام میں سے کیا ہے؟ یہ شش اقسام میں سے باب فعال ہے، کیونکہ مانا سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہفت اقسام میں سے کیا ہوگا؟ یہ امانا مادہ اس کا نکلے گا، امانا مادہ نکلے گا تو حمزہ آ گیا تو یہ محموز ہے، اچھا امینا مادہ جو ہے نا، امینا مادہ آ گیا تو یہ ہفت اقسام میں سے کیا آ جائے گا؟ محموز آ جائے گا، محموز آ جائے گا فاعل لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ کیونکہ یہ واو آ رہا تھا آخر میں، ہم نے پڑھا تھا نا، واو آ رہا ہوگا تو، اور شروع میں حروف تین میں سے آپ کون نہیں استاد شروع میں حمزہ تو آیا ہوا ہے، یہ حمزہ باب فعال کی علامت تھا، یہ حمزہ باب فعال کی علامت تھا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ چلو ابھی اس کو اتنا رکھو، پھر انشاءاللہ ابھی ہم اجرا کرتے ہیں ذرا۔